بڑا دلچسپ سوال ہے ان کا، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں چونکہ اسٹوڈنٹ ہیں یونیورسٹی میں، دوسرے مذہب کے بھی طلباء ہیں، اور وہ ان سے اکثر یہ سوال کرتے ہیں خنزیر کے بارے میں کہ خنزیر کیوں حرام کیا گیا ہے اسلام میں۔ یہ کہتے ہیں ہمیں معلوم تو ہے کہ یہ حرام ہے، لیکن اس کی تفصیل ان کو نہیں معلوم کہ کیا وجوہات ہیں کہ جن کی بنا پہ خنزیر کو حرام کیا گیا۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ کو ان وجوہات کی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ جس خالق نے خنزیر کو پیدا کیا ہے، اس خالق نے اپنی اس تخلیق شدہ مخلوق کے بارے میں جو احکامات و انسٹرکشن دے دیے ہیں، تو لاجک یہی ہے کہ ہمیں اس کو فالو کرنا ہے۔ آج ایک چھوٹی سی کمپنی ایک پروڈکٹ بناتی ہے، اس کے بارے میں انسٹرکشن دیتی ہے، تو یہ ایک لاجک بنتا ہے کہ ہم اس کو فالو کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جب اس کو حرام قرار دے دیا اور ہمیں انسٹرکشن دے دی کہ حرام ہے اور نجس العین ہے، تو یہی سب سے بڑا لاجک ہے ہم اس کو چھوڑ دیں اور اس کے بارے میں حرمت کا خیال رکھیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ویسے صفاتی طور پہ خنزیر کے اندر بہت سی ایسی دنات اور خست پائی جاتی ہے، خاص طور پہ اس میں بے غیرتی پائی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں شریعت نے اس کو جو ہے نجس العین قرار دیا ہے۔ تو جیسا کہ جو اس کے اندر دنات اور خست پائی جاتی ہیں عام دوسرے جانوروں میں نہیں ہیں، اس لیے شریعت اسلامیہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔